بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس وجہ سے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ اس میں تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی جمع کی گئی، اسی میں بے ہوشی اور اٹھنا ہے، اسی میں پکڑ ہے، اور اس کی آخری 3 گھڑیوں میں ایسی گھڑی ہے جو اس میں اللہ سے دعا مانگے اس کی قبول ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن نماز کو جانے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنی لبیں تراشا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم دونوں نے ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ جمعوں کو چھوڑنے سے باز رہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ضرور ایسی مہر لگا دے گا کہ وہ یقیناً غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن تمہارے تمام دنوں میں سب سے افضل ہے۔ اس دن تم مجھ پر بکثرت درود بھیجو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جو مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجے گا، اللہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف کرے گا اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اس کے لیے اس کے قدم سے آسمان تک نور ہوگا جو قیامت کے دن روشن ہوگا، اور 2 جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، آئندہ جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیجئے۔ اگلے جمعہ تک ہر قسم کی برائی سے اللہ حفاظت کرے گا۔ جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لیجئے۔ پڑھنے والے کے 1 لاکھ اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہوں گے۔